آج آنکھوں کی ہیلتھ کے حوالے سے، سرجری کے حوالے سے ان سے ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی. آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ اپنی آنکھوں کی حفاظت کر سکیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا یہ میں چاہوں گا کہ آپ پہلے ڈیٹیل میں، بہت لوگ آپ کو جانتے بھی ہیں لیکن تھوڑا سا اگر تعارف کروا دیں خود اپنی زبانی تو ذرا اچھا لگے. جی، میرا نام ڈاکٹر ارسلان ہے. بنیادی طور پہ میرا تعلق سرگودا سے ہے اور جو ایجوکیشن ہے وہ میں نے ملتان سے حاصل کی. اس کے بعد لاہور میں آنکھوں کے حوالے سے ٹریننگ حاصل کی. بہت ایک یہاں کا مشہور ادارہ ہے LRBT، وہاں سے. اور اس کے بعد انگلینڈ سے میں نے اپنی فیلوشپس کمپلیٹ کی، MRCS اور FRCS. اور پھر اس کے بعد جو فردر اسپیشلسٹ ٹریننگ ہے آنکھوں کی کاسمیٹک سرجری کے حوالے سے اور بچوں کی جو سرجری ہے اس کے حوالے سے، وہ بھی میں نے فردر اس کو کمپلیٹ کیا. اور ابھی اسی سلسلے میں خدمات جو ہے وہ میں یہاں لاہور میں انجام دے رہا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تو آپ بڑے پڑھے لکھے ہیں، انگلینڈ سے آپ نے کی FRCS اور پھر وہاں بھی میرے خیال آپ گئے، اور لوگ تو یہاں سے وہاں جا کے کام کرتے ہیں. آپ انگلینڈ سے واپس آ کے تو کیسا لگا؟ اچھا لگا. اگرچہ پاکستان میں بہت ساری چیزیں وہاں سے فرق ہیں، حالات بھی مختلف ہیں، آپ کے لیے کام کے حوالے سے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن کئی دفعہ کچھ چیلنج ایسے ہوتے ہیں جن کو قبول کر کے یا اپنے آپ کو چیلنج کر کے آپ زیادہ اچھا محسوس کرتے ہیں. وہاں میں اور یہاں میں فرق یہ ہے کہ وہاں چیزیں ڈیفینیٹ ہیں، ڈیسائیڈڈ ہیں. آپ ایک کام کریں گے اور ایک پرسکون سی ایک لائف ہے، اسٹینڈرڈ لائف ہے جو کہ آپ وہاں گزار سکتے ہیں. اور وہاں جو آپ کا سکل سیٹ ہے اس طرح کے بے تحاشا لوگ آپ کو ملیں گے جو کہ تیار حالت کے اندر لوگوں کو ایک اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں اور ایک لائف گزار رہے ہیں. یہاں ہمارے پاس پیشنٹ بہت زیادہ ہیں اور ان کو اچھی کیئر اور اچھا علاج دستیاب نہیں ہے. نہ تو ہمارے پاس اس طرح کی فیسلٹیز ہیں، نہ ڈاکٹروں کی اس طریقے کی بہتات ہے. اور پھر اس کے اوپر زیادہ جو پرابلم آتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس فائنینسز نہیں ہیں کہ وہ اچھے علاج کو اسپانسر کر سکیں. تو اس میں کوئی بھی اگر ایک ڈاکٹر ان دونوں چیزوں کا بیلنس کرنا چاہے کہ وہ یہاں اپنے لیے رزق کے مواقع بھی ڈھونڈے اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو ایک اچھی سروس بھی مہیا کرے، تو اس کے لیے اگر آپ کے پاس ریکوائرڈ اسکل سیٹ موجود ہے تو بہت زیادہ جگہ ہے آپ کے پاس گرو کرنے کی بھی اور لوگوں کی ہیلپ کرنے کی بھی. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے جو وہاں اور یہاں میں نے دیکھا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے ابھی بات کی کہ یہاں پہ ڈاکٹرز اس طرح نہیں ہیں، کم ہیں یا سکلز نہیں ہیں. اتنے میڈیکل کالجز ہو گئے، اتنے ڈاکٹرز پروڈیوس کر رہے ہیں ہم، تو پھر بھی کمی ہے ڈاکٹرز کی؟ ڈاکٹرز بہت ہیں لیکن اچھے ڈاکٹرز جو ہے وہ کم ہیں. ڈاکٹرز کی بہتات کا ہونا اور اچھے ڈاکٹرز کا ہونا یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں. کوئی بھی جو ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ اس کا اسکل سیٹ ہوتا ہے، اس کی ٹریننگ ہوتی ہے. اور ٹریننگ کبھی بھی ڈاکٹر کی بغیر کسی اچھے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے نہیں ہو سکتی ہے. انفارچونیٹلی اب پاکستان کے اندر جو ہے وہ MBBS ڈاکٹرز تو بے تحاشا موجود ہیں، اور نہ صرف یہاں میڈیکل کالجز کی بہتات ہے بلکہ باہر سے جو فورن میڈیکل گریجویٹس ہیں جو کہ MBBS کر کے یہاں ان کا انفلکس بھی بہت زیادہ ہے. لیکن جب وہ یہاں آتے ہیں تو آگے انہوں نے جو اسپیشلسٹ ٹریننگ لینی ہوتی ہے تو ان کے پاس کوئی موقع ایسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنی فردر جو اسپیشلائزیشن ہے اس کو کمپلیٹ کر سکیں. اور اس کے وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے لیکن اس کے بے تحاشا مسائل ہیں. اور سمپل ورڈز میں یہ کہ ان کو چونکہ ٹریننگ نہیں مل پاتی ہے اس وجہ سے وہ ایکسپرٹیز ان کی نہیں، وہ پھر ایکسپرٹیز نہیں آتی. اور ایک اور چیز جو میں ایڈ کرنا چاہوں، جو ہمارے ہاں بہت اچھے میڈیکل کالجز بھی ہیں لیکن ہمارے ہاں جو فلائٹ ہے، جو برین ڈرین ہے وہ بہت زیادہ ہے. جو اچھے انسٹیٹیوٹس ہیں پاکستان کے اندر میڈیکل کے، ان کے تمام نہیں تو 80 to 90% ڈاکٹرز جو ہی MBBS کمپلیٹ کرتے ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کا چونکہ ہم بات ہی وہاں سے آنے کی کر رہے ہیں تو ریلیونس سی بنتی ہے، تو میں اس لیے پوچھ بھی دیتا ہوں کہ آپ نے جو فیصلہ کیا انگلینڈ سے یہاں آ کے پریکٹس کرنے کا، تو کبھی پچھتانا پڑا اس فیصلے پہ؟ آپ مطلب مطمئن ہیں؟ دیکھیں ابھی کے جو حالات ہیں اس میں وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بہت زیادہ مشکل تو ہوتی جا رہی ہیں. اس حد تک تو میں کہہ سکتا ہوں کہ کبھی کبھی اس چیز کا احساس ضرور ہوتا ہے کہ وہاں جو فیسلٹیز ہمیں میسر ہوتی ہیں
پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جتنی ہمارے پاس ایک فریڈم ہوتی ہے، جو ہم چاہتے ہیں وہ ہم پیشنٹ کو دے سکتے ہیں، یہاں اس طرح کے معاملات نہیں ہیں، اور وہ کئی صورتوں کے اندر ہے یہ چیز۔ میڈیسن کی اویلیبلٹی بہت کم ہوتی جا رہی ہے یہاں۔ اس سے بھی بڑی بات ہے اکوپمنٹ کی اویلیبلٹی، جو اکوپمنٹ جتنی تیزی سے سائنس ترقی کر رہی ہے، اور بہت ساری ایسی بیماریاں جو پہلے قابل علاج نہیں تھی اب قابل علاج ہیں، وہ والا اکوپمنٹ اتنا زیادہ ایکسپینسو ہوتا جا رہا ہے کہ ہماری پہنچ سے باہر ہے، اور پھر پیشنٹ کے لیے بھی اس کو ایکسیس کرنا اور اس کو برداشت کرنا، اس کی جو کاسٹ ہے وہ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے مسائل جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس گورنمنٹ سیکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ ہیلپ فل نہیں ہے اس معاملے میں۔ سارے کا سارا بوجھ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو اٹھانا پڑ رہا ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے ان کی رننگ کاسٹ اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے کہ ان کے لیے سسٹین کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، یا پھر اگر سسٹین کر بھی رہے ہیں تو وہ اپنی جو ٹیکنالوجی اس کو اپ گریڈ نہیں کر پاتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ اپنی مشینز کو بہتر نہیں کر پا رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی سے ریلیونٹ ایک اور سوال کہ کیا جو وہاں پہ جو فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کریں، آمدنی ایز اے ڈاکٹر وہاں زیادہ تھی کہ یا یہاں 4 پیسے آپ اچھے کما لیتے؟ دیکھیں، یہ ٹوٹل ڈیپینڈ کرتا ہے اگین آپ کے اسکل سیٹ کے اوپر۔ جس کو کام اپنا جو بھی وہ کام کرتا ہے کسی بھی پروفیشن میں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو بھی ایک اچھا پروفیشنل ہے اس کے پاس بے تحاشا اپرچونٹیز ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے، اور اس کے مقابلے میں جو اسکلڈ پروفیشنل ہیں وہ کم ہیں۔ تو اس وجہ سے پاکستان کے اندر پیسے کمانا یا اپنی ڈے ٹو ڈے لیونگ کو چلانا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے قطعی طور کے اوپر۔ لیکن باہر جو ہے، باہر یہ ہے کہ وہاں ایک فکسڈ انکم ہوتی ہے جو کہ ایزیلی آپ کو مل جاتی ہے۔ آپ ایک جاب کریں گے، آپ کو ایک اچھی انکم مل جائے گی، آپ اپنے تمام اخراجات برداشت کریں گے، اور اس کے بعد بھی شاید کچھ تھوڑے بہت پیسے آپ سیو کر سکیں۔ پاکستان میں یہ ہے کہ اگر آپ کو اچھا ایک کام آتا ہے اور آپ اچھے طریقے سے کر رہے ہیں اس کو، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ پرابلم نہیں ہے کہ آپ کو یہاں، اور یہ صرف میڈیکل کی بات نہیں میں کر رہا، کسی بھی شعبے کے اندر جتنے بھی اچھے پروفیشنلز ہیں پاکستان میں بہت ساری اپرچونٹیز ہیں۔ زیادہ جو پرابلم ہے پاکستان کے اندر وہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، لاجسٹیکل پرابلمز ہیں پاکستان کے اندر، چیزوں کی ایکسیس، جیسے انٹرنیٹ یکدم سے اگر خراب ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں، سروسز جو ہے وہ ہماری ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے آئے دن کوئی نہ کوئی سیکیورٹی کا ایسا ایشو آ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو پرابلم ہوتی جا رہی ہے، اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ ادروائز دس از بیسٹ پلیس ٹو لیو۔ جی بالکل بالکل، اپنے ملک سے اچھی کون سی جگہ ہے؟